السلام علیکم، میرا نام سید جلال شاہ ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ انسان کے لیے دین کی اہمیت اور ضرورت، یعنی کہ یہ دین جو ہے ہمارا جو دین ہے اسلام اور بھی مذاہب ہے، تو ہم اسلام کی ڈسکشن کریں گے۔ تو ہمیں دین کی کیا ضرورت ہے، انسان کو ایک فرد کو کیا ضرورت ہے دین کی، اور معاشرے کو کیا ضرورت ہے دین کی۔ تو اگر ہم دیکھیں تو انسان کی صرف فزیکل باڈی نہیں ہے، ان کی ایک روح بھی ہے، اسپرٹ بھی ہے۔ تو جسم کے لیے ہم خوراک کرتے ہیں اور اسپرٹ کے لیے ایک ایسی چیز ہمارے پاس نہیں ہے جس کو ہم کھائیں اور اس کی جو نیڈ ہے وہ فل ہو جائے۔ سائنٹسٹس نے ریسرچ بھی کیا ہوا ہے کہ انسان کی جو سائیکی ہے وہ بھی کچھ ان کی نیڈز ہوتے ہیں، جیسے کہ فزیکل نیڈز ہوتے ہیں کسی بندے کی، تو اسی طریقے سے جو انسان کی ایک سافٹ ویئر ہے، اس کو ہم اسلام جو ہے روح کہتی ہے، ان کی بھی کچھ نیڈز ہوتی ہے۔ تو وہ نیڈ جو ہے پھر مذاہب سے اور دین سے پوری ہو جاتی ہے، وہ انسان کی جو اسپریچول لائف ہے۔ تو دین کی جو ضرورت ہے اور اہمیت ہے تو وہ واضح ہو گئی کہ بالکل انسان کو دین کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں سارے معاشرے کو، تو معاشرے کو ہم تو انسان ہیں، سوشل اینیملز ہے، تو ہم تو اکیلے نہیں رہتے، معاشرے میں رہتے ہیں۔ تو پھر اس معاشرے کو رولز ریگولیشنز اور یہ سب کچھ طور طریقے دینا بھی دین کا ایک اہم دین کی ضرورت وہاں پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ہم ترتیب سے پڑھیں گے کہ اصل میں انسان کو ضرورت کہاں کہاں پہ پیش آتی ہے۔ تو اگر ہم پہلے دیکھیں تو انسان کو فطری ضرورت ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ ان کی سائیکی ایسی ہے کہ وہ اگر کوئی ناراض ہو جاتا ہے، کوئی بالکل کیٹاسٹرافک سچویشنز بھی آ جاتے ہیں، تو وہ مسجد جاتا ہے، سجدے کرتا ہے، خدا سے مانگتا ہے، خدا کو فریاد کرتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو سننے والا کوئی نہیں ملتا، تو خدا جو ہے بندے کو کہتا ہے کہ میرے سامنے فریاد کرو۔ تو انسان جو ہے پھر اگر ان کا خدا نہیں ہوتا، ان کا یہ پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ ہمارا تو خدا ہے نہیں، تو وہ پھر ایک بالکل کیٹاسٹرافک سچویشن میں چلا جاتا ہے اور وہ کسی کو فریاد ہی نہیں کر سکتا، ان کی پھر ڈپریشن ہو جاتی ہے اور بھی بہت زیادہ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اور اس پہ ریسرچ ہوئے ہے، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ جب انسان ناراض ہو جاتا ہے، دل گھبرا جاتا ہے، کوئی اس پہ کرائسس آ جاتا ہے، تو وہ خدا کے سامنے اپنی فریاد سناتا ہے، وہ سجدے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، خدا کو یاد کرتا ہے، تو ان کو دلی ایک سکون ملتا ہے۔ اور جو دین ہے یہ انسان کی فطری ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ اپنا منہ سب سے موڑ کر دین حنیف کی طرف کر لو، یہی وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اسی میں خدا کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو دین، ایک اسپریچول لائف اس میں پیدا کیا ہوا ہے، ان کی ضرور نیڈ ہوگی۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ ہر بچہ مسلم فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جو باڈی ہے ان کی نیڈ جو ہے وہ گرینز، فروٹ، ویجیٹیبل سے پوری ہو جاتی ہے، فوڈ سے پوری ہو جاتی ہے۔ اور جو انسان کی اسپریچول لائف بھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ انسان کی اسپریچول لائف بھی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت دین پر ہوتا ہے، یعنی کہ دین بھی از اے پارٹ آف ہز لائف، ہر لائف۔ دوسری ضرورت روحانی ضرورت ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ انسان کی باڈی ہوتی ہے اور ایک روح ہوتی ہے، ایک فزیکل باڈی ہوتی ہے اور ایک سافٹ باڈی ہوتی ہے۔ تو فزیکل نیڈز جو ہوتی ہے وہ فوڈ سے آپ کی پوری ہو جاتی ہے، مگر جو روح کی غذا ہے تو اس کے لیے خدا نے پیغمبر بھیجے ہے اور ان کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے اسپریچول لائف کو کیسے مینٹین کرنا ہے، آپ نے خدا کے ساتھ وہ جو رشتہ ہے وہ کیسے قائم کرنا ہے۔ اس کے بارے میں آیت بھی ہے، اور کوئی قوم ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا ہادی نہ آیا ہو۔ خدا اس آیت میں فرماتا ہے کہ ہر قوم کو، ہر ایک جو سوسائٹی ہے، ہر ایک ایرا ٹائم میں جو لوگ رہتے ہیں، اس کو ہم نے ایک پیغمبر بھیجا ہوا ہے اپنے سائڈ سے، اور ان کی جو اسپریچول لائف ہے ان کو گائیڈ کیا ہوا ہے، ان کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے وہ اسپریچول لائف کیسے مینٹین کرنا ہے، آپ نے خدا کے ساتھ کیسی کنیکشن، رابطہ قائم کروانا ہے۔ تیسری ضرورت معاشری ضرورت ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ انسان جو ہے سوشل اینیمل ہے، وہ رہتا ہے معاشرے میں،
اور معاشرے کی کچھ رولز ریگولیشنز ہونے چاہیے۔ ایک بندے کا ایکشن جو ہے وہ دوسرے بندے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے معاشرے کو اچھے طریقے سے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے۔ معاشرے میں اصول ہونے چاہیے، جسٹس ہونا چاہیے، قانون ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے اسلام نے ایک معاشرتی سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے۔ اس میں زکوٰۃ جو آپ کو پتہ ہے، زکوٰۃ کتنے ایک امپورٹنٹ پلر ہے کہ جس سے ایک امیر جو ہے وہ غریب کا خیال رکھتا ہے، تو امیر اور غریب جو ہے معاشرے میں رہتا ہے اور وہ خیال رکھتا ہے۔ اسی حوالے سے قرآن گائیڈنس دیتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں آپ کا جو نیبر رہتا ہے، ہمسایہ رہتا ہے، ان کے ساتھ آپ نے کیسے جو ہے رشتہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ روابط آپ نے کیسے رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ بے تحاشا احادیث ہے۔ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنا کھانا جو ہے وہ تھوڑا زیادہ پکانا ہے، اور تاکہ آپ کا ہمسایہ ہے تھوڑا سا حصہ اس کو بھی دے دیں۔ اسی طریقے سے صبر کی جو تلقین کی گئی ہے، معاشرے میں اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، تھوڑی زیادتی کرے، تو آپ برداشت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ روزگار جو معاشرے میں ایک اکنامک سسٹم جو ہے وہ بھی درکار ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی جو قرآن ہے وہ گائیڈنس دیتا ہے کہ آپ نے روزگار کیسے کرنا ہے، آپ نے عقل حلال کیسے کمانا ہے۔ تو ان ساروں کے لیے جو دین ہے وہ ایک بہترین گائیڈنس دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سکون قلب کا وسیلہ۔ اگر ہم دیکھیں تو ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے، بہت سی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے۔ اب انسان جو ہے بہت آگے تک جا چکا ہے، وہ مارس تک جا چکا ہے، وہ چاند تک جا چکا ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ یہاں دنیا کے ایک کونے پر کھڑا ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ کتنی ایک بہترین ٹیکنالوجی ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی آپ کے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ آپ کو میسر نہیں کر سکتا۔ ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ نہیں ہو گئی ہے کہ آپ کا جو دل کا سکون ہے وہ آپ کو دے دے۔ تو اس کے لیے دین کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک قرآن کی آیات بھی ہے جو کہ اسی کو ایڈریس کرتی ہے۔ بے شک دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ خدا خود فرماتا ہے کہ آپ اگر میرے سامنے فریاد کرتے ہو، اگر میرے سامنے آپ نماز پڑھتے ہو، روزہ میرے لیے رکھتے ہو، مجھے یاد کرتے ہو، فریاد میرے سامنے کرتے ہو، تو اس سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور واقعی جو ہے ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، اگر ہم پہ کوئی کرائسس آتا ہے یا پھر کوئی خوشی آتی ہے، اور بھی اگر کوئی اور سچویشن ایسا آ جاتا ہے، تو اس میں ہم اگر خدا کو یاد کرتے ہیں تو ہماری جو دل کو وہ سکون ملتا ہے وہ کسی اور ذریعے سے نہیں مل سکتا۔ تو دین کی یہاں بھی ایک ضرورت ہے کہ دل کو ایک سکون جو ہے وہ خدا کی یاد سے ملتا ہے۔ وہ آپ اگر خدا کے سامنے فریاد کرتے ہو تو وہ سب چیزیں جو ہے وہ دین ہی آپ کو سکھاتا ہے کہ خدا کی یاد کیسے کرنا ہے، خدا سے فریاد کیسے ان کے سامنے فریاد کیسے رکھنا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہی دین آپ کو بتاتی ہے۔ اینڈ اس کے بعد اخلاق سازی آتی ہے، اس کو ہم مورالٹی بھی کہتے ہیں۔ دین کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا ایک بہترین کام جو ہے وہ انسان کی زندگی میں اس کی جو اخلاق ہے، اس کی جو بیہیویئر ہے، اس کو صحیح کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اپنی ہی ایکسپیرینس سے انسان کہتا ہے کہ میں اپنی خوشی کے لیے سب کچھ کروں، اور دوسرا انسان بھی کہتا ہے کہ میں اپنی خوشی کے لیے سب کچھ کروں۔ لیکن جو مورالٹی ہوتی ہے، جو اخلاق ہوتے ہیں، وہ آپ کا جو کوئی ایکسٹرنلی آئے گا اور آپ دونوں کے درمیان جو ہے اخلاق کو برقرار رکھے گا، آپ کو بتائے گا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا اور آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ یعنی کہ مورالٹی پر ایک چیک ہونا ضروری ہے۔ تو وہ چیک خدا کے سائڈ سے آتا ہے، وہ انسان کو کہتا ہے کہ آپ نے اسی طریقے سے چلنا ہے، اور اگر سب اسی اخلاق کو مانیں گے تو سکون آئے گا اور ایک پیس آئے گا سوسائٹی میں۔ اس کے بارے میں بے تحاشا احادیث ہے۔ ایک حدیث یہ بھی ہے جو کہ مورالٹی کو آپ کی گائیڈ کرتا ہے۔ تم میں سے وہ شخص اچھا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، یعنی کہ آپ کی مورالٹی جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو جائے۔ اسی کے بارے میں ہمسایوں کے بارے میں بھی احادیث ہے، اسی کے بارے میں بھی احادیث ہے کہ آپ نے کرپشن نہیں کرنا، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے سچ بات کہنی ہے، آپ نے انصاف کرنا ہے، آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے مورالٹی میں آتی ہے، اخلاق میں
بناتی ہے اور دین جو ہے وہ ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے. تو دین کی یہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ مورالٹی کو گائیڈ کرنا وہ دین کرتا ہے. لاسٹ میں تہذیب سازی ہے. تہذیب تمدن ہمارے جو رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں رہنے کے, ہمارے جو سوچ ہوتے ہیں, افکار ہوتے ہیں, ہمارا جو لباس ہوتا ہے, وہ سب جو ہے وہ تہذیب میں آتا ہے, تمدن میں آتا ہے. اور بہت ساری ریسرچرز سوشیالوجی کی کہتے ہیں کہ تہذیب بنانے میں دین کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو معاشرے ہے اس کی اپنی ایک کلچر ہے, ایک تہذیب و تمدن ہے, تو اس میں دین کا بہت زیادہ کردار ہے. ان کا ایک بیسک پوائنٹ جو ہے وہ دین ہی ہے, جو کہ دین جو ہے وہ اس معاشرے کی کلچر کو گائیڈ کرتا ہے. آپ کے لباس کیسے ہونا چاہیے, آپ کی جو بات کرنے کا انداز ہے وہ کیسے ہونا چاہیے, آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو بات کرنے کا سلیقہ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ کا بیہیویئر ہے, وہ سب جو ہے آپ دین گائیڈ کرتا ہے. یعنی کہ آپ کا جو کلچر ہے وہ دین گائیڈ کرتا ہے. تو کلچر کی اس کو ایولیوشن میں, اس کلچر کی بنانے میں بھی دین کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہم نے پڑھ لیے کہ دین کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے. تو کنکلوژن یہ ہے کہ دین کا بہت زیادہ ہمارے انڈیویجول اور سوشل لائف میں بہت زیادہ عمل دخل ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ فطری ضرورت ہے ہماری, دوسری یہ ہے کہ یہ روحانی ضرورت ہے ہماری. روح ہے وہ بھی کچھ کھاتا ہوگا, تو ان کا کھانا جو ہے وہ مذہب آپ کو دیتا ہے. پھر معاشرتی جو سوسائٹی ہے اس کی رولز ریگولیشنز کے لیے بھی دین بہت ضروری ہے. اس کے بعد جو دل کا سکون ہوتا ہے, انسان کو ذہنی سکون جو ہے وہ خدا کی یاد سے ہوتا ہے, اور وہ خدا کی یاد آپ کو دین بتاتی ہے. پھر اخلاق سازی جو ہے وہ دین کرتی ہے, مورالٹی وہ آپ کو صحیح کرتی ہے, آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, آپ نے کس طریقے سے لوگوں سے پیش آنا ہے. اور جو لاسٹلی جو آپ کا سوسائٹی ہے, کلچر ہے, اس کو بنانے میں بھی بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے. کلچرز کو, تہذیب کو بھی دین کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سو دیٹ واز اٹ فار ٹوڈے, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں. سی یو. خدا حافظ.